نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين۔ دلوں کو دیتا ہے تسلی خدا کا نام، دلوں کو دیتا ہے تسلی خدا کا نام، اندھیروں میں ماند تجلی خدا کا نام، اور اسی کے ورد سے مہکتے ہیں پھول، اسی کے ورد سے مہکتے ہیں پھول، لے کے کھلتی ہے کلی خدا کا نام، اور تقوی کی خیرات ٹھہرا ہے اس کا ذکر۔ کس کا ذکر؟ اللہ کا۔ اور تقوی کی خیرات ٹھہرا ہے اس کا ذکر، بندے کو بنا دیتا ہے ولی خدا کا نام۔ اور ہارون اب تو دعا ہے یہی کہ ہم سب سے، ہارون اب تو دعا ہے یہی کہ ہم سب سے چھوٹنے نہ پائے خدا کا نام۔ اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا اور اس کے حبیب و محبوب آقا دو عالم نور مجسم شفیع امم وجہ تخلیق کائنات جناب رسالت معاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم و لائق صد احترام محترم المقام، آج کی تقریب سعید اور بزم سعید کے روح رواں محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا پیر محمد اکبر صاحب نقش بندی مجددی نیروی زیدہ مجدکم العالی، اور سٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء کرام، اور میرے سامنے تشریف فرما جملہ شرکائے عرس پاک۔ آخری لمحات ہیں اور ان لمحات میں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ حاضر ہو کر جو درس و جو سبق ہم سب کو ملتا ہے وہ عرس کی مجلس و محفل ہو، وہ کسی بھی آستانے پہ انعقاد پذیر محفل 11ویں شریف ہو، یا ہر روز جو آپ کا کسی بھی آستانے پہ حاضری کا معمول ہو، کسی بھی اللہ کے ولی کی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو۔ حضرات محترم، اللہ کے ولی اپنے آستانوں پہ آنے والوں کو یہی درس دیا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ذکر کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور وہ ذکر کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا ابتدائی حصہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
اللہ لا الہ الا ہو۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ تقریباً ہر خاص و عام کو اور تقریباً مرد و زن کو یہ یاد ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کا آغاز اللہ رب العزت نے اسی نام کے ساتھ فرمایا جس نام کا ذکر ہمیں آستانوں پہ ملا کرتا ہے، اور وہ کون سا ذکر ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ذکر ہے جو ہمیں آستانوں پہ ملتا ہے، اور آیت الکرسی کا آغاز بھی اسی بابرکت نام سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، کہ جس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکے، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ حضرات محترم، یہ اس کے آغاز کا آسان سا اور عام فعل سا ترجمہ ہے، اور یاد رکھیں ہمیں آستانوں پہ اللہ کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کا سبق اور درس ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا الحی القیوم۔ الحی کا معنی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور القیوم کائنات کی ہر شے کو زندگی عطا کر کے اس کو باقی رکھنے والا ہے۔ تھوڑا سا ترجمہ سمجھا کے میں اپنی گفتگو کی تمہید تھوڑی سی باندھ کے آگے جانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں آستانوں پہ جس ذکر کا درس ملتا ہے اور سبق ملتا ہے، وہ درس و سبق کیا ہے؟ حضرات محترم، فرمایا وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، اور کائنات کی ہر شے کو زندگی عطا فرما کر اس زندگی کو باقی رکھنے والا اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اور قائم رکھنے والا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ ایسا ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات ایسی ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ حضرات، اگر اونگ آ جائے تو تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے محو گفتگو ہوں، اور اگر مجھے دوران گفتگو اونگ آ جائے تو میری آواز کمزور پڑ جائے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد میرا تعلق آپ سے ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اونگ جو ہے یہ تعلق کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور اگر نیند آ جائے اونگنے کے بعد تو پھر جو تھوڑا سا کمزور تعلق ہے وہ بھی نیند کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو الحی القیوم ہے، کائنات کی ہر شے کو جہاں زندگی عطا کرتا ہے، کائنات کی ہر شے کی زندگی کو باقی بھی رکھتا ہے، اور کیوں نہ رکھے، وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے۔ اور حضرات، یہ آیت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن مقدس کی با اختلاف روایات جو مشہور روایت ہے کہ 6666 آیات ہیں، ان سب میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، توجہ میری طرف، ان سب آیات میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ان اعظم آیت فی القرآن ہے آیت الکرسی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، قرآن کی الحمد سے لے کے والناس تک جتنی آیات ہیں، ان ساری آیات میں مقام، مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ لیکن کیوں ہے آیت الکرسی اتنی بڑی فضیلت رکھنے والی؟ اس لیے کہ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے اس کے ذاتی نام سے، اور وہ ہے اللہ، اور آگے جتنی آیت ہے اس میں اس کی صفات کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی توحید ذاتی بھی ہے اور توحید صفاتی بھی ہے، اس لیے آقا نے فرمایا کہ یہ آیت مقام، مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور سنیں، پھر فرمایا میرے آقا نے کہ میرے امتیوں میں سے جو امتی ہر فرض نماز کے بعد
اس آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے. فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. آقا نے فرمایا جو میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو، اس توحید ذاتی اور توحید صفاتی والی آیت کو اپنا ورد و وظیفہ بنائے گا، جنت میں داخلے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. جو اس کو ورد بنا لے گا اس توحید صفاتی اور ذاتی والی آیت کو، فرمایا وہ اس کو ورد و وظیفہ بنا لے، وہ مرے گا، اللہ بعد از وصال اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. حضرات محترم، یہ اس کا مختصر سا ابتدائی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا. اب آئیں اولیاء کرام کے آستانوں پہ حاضر ہو کے یہاں سے جو درس کی خیرات ملتی ہے، یہاں سے جو سبق ہم سب کو ملتا ہے، وہ یہی ملتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. سوتے لوگ جاگ رہے ہیں؟ اچھا پھر بتا دیں ہمارا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ. اور ہمارا خالق و مالک اللہ. تو آستانوں پہ جہاں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، آستانوں پہ یہ درس بھی ملتا ہے کہ اس خالق و مالک کی طرف سے جو فرض عائد ہیں، اے آستانوں پہ آنے والوں ان فرائض کو بھی ادا کیا کرو. حضرات محترم، ان آستانوں پہ آنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے کہ بندہ جہاں اللہ کی توحید کا سبق سیکھے، اس کی توحید ذاتی اور صفاتی کو سیکھے، وہاں اس خالق و مالک کی طرف سے عائد جو فرائض ہیں ہمارے اوپر ان کو بھی بندہ سیکھنے کی کوشش کرے. حضرات محترم، آستانوں پہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کا انداز تربیت بڑا مختلف ہوا کرتا ہے. ان کی نگاہ دل پہ ہوا کرتی ہے اور وہ پہلے دلوں کا تزکیہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد تزکیہ کرنے کے بعد جب بندے کے دل کا پیالہ اس قابل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ تعلیم اور تربیت ڈالا کرتے ہیں.